السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ جس مسلمان نے ماہ رمضان اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، یعنی اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے۔ زمانہ بھر سے مراد سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے، کیونکہ جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مکمل اور پھر شوال کے 6 روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ لہٰذا رمضان کے 30 اور شوال کے 6 کل 36 روزے ہوئے اور 10 گنا ثواب سے 360 ہو گئے، اور تقریباً یہی تعداد سال کے دنوں کی ہوتی ہے۔ یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد مسلسل رکھ لیے جائیں یا اس پورے مہینے میں متفرق طور پر رکھے جائیں، ہر طرح سے جائز اور درست ہے۔ ماہ شوال کے روزوں کے متعلق ضعیف اور موضوع روایت۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، شوال کے روزے رکھا کرو۔ چنانچہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کے روزے چھوڑ دیے اور تا وفات ماہ شوال کے روزے رکھتے رہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ جس نے رمضان اور شوال اسی طرح بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے ساتھ 6 روزے شوال کے ملائے، وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یہ روایت موضوع ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔